محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں ایک مسئلہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب اس بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے بہت سارے دوست ہیں ایسے جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، تو ان کے جو تہوار ہوا کرتے ہیں، دیپاولی ہے، ہولی ہے، دسہرہ ہے، وہ لوگ ہمیں مبارکباد پیش کرتے ہیں ہمارے تہواروں پر، یعنی ہماری عید پر وہ لوگ ہمیں عید مبارک بولتے ہیں۔ تو ہم ان کے تہواروں پر عید یعنی کہ دیپاولی ہے تو ہیپی دیپاولی بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں، یا ہم ہولی کی مبارکباد انہیں پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دیوالی کی جو مٹھائی وہ لوگ پیش کرتے ہیں، یا ہولی کی مٹھائی پیش کرتے ہیں، یا دسہرے پہ جو ان کے پروگرامات ہوتے ہیں ان کی مٹھائیاں پیش کرتے ہیں، تو وہ مٹھائیاں ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ تو محترم، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اسے بغور سنیں اور پوری ویڈیو سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے احباب، اس مسئلے میں اختلاف ہے، چند صورتیں ہم یہاں بیان کریں گے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے تہوار پر اسے مبارکباد پیش کریں تو اس کی دو صورتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے تہوار میں جو ان کی پوجا پاٹ ہوا کرتی ہے، یعنی کہ دیوالی کے موسم میں وہ پوجا کرتے ہیں، اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے ہیں، یا ہولی کے موسم میں یا دسہرے کے موسم میں بہت ساری مورتیاں رکھ کر وہ ان کے سامنے پوجا کرتے ہیں، تو اسی پوجا کو اصل تہوار کہا جاتا ہے، اور اسی دیوالی کی پوجا کو اصل تہوار کہا جاتا ہے، اور ہولی کی پوجا کو اصل تہوار کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہمارے ہیپی دیپاولی یا ہولی کی مبارکباد پیش کرنے کا ارادہ ہمارا یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ جو وہ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ مبارکباد پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو فلاں چیز مبارک ہو۔ مبارک کا مطلب یعنی کہ اس میں اللہ اضافہ کرے، اس میں اور بڑھوتری ہو، یعنی ہم اس چیز سے خوش ہیں، اس لیے آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور اس کو مزید بڑھانے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ نیت ہے کہ آپ کی پوجا پاٹ درست ہے اور وہ صحیح ہے، اس لیے ہم مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو دوستو یاد رکھیں یہ سراسر اور کھلا ہوا کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اگر اس نے نکاح کر رکھا ہے یعنی کہ وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرے، اور اگر کسی سے بیعت ہو چکا ہے تو تجدید بیعت کرے، یہ ضروری ہے اگر نیت ایسی ہے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ وہ رسومات، وہ پوجا پاٹ سب کچھ غلط ہے، ہمارے مذہب کے نقطۂ نظر سے وہ ساری چیزیں غلط ہیں، حرام ہیں، ہم صرف ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کیا کرتے ہیں، ان کی تمام پوجائیں غلط ہیں، لیکن معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم ان سے منع نہیں کر سکتے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی ایسا دوست ہے جس کو ہم منع کریں کوئی فتنہ نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ آپ منع کر دیں اس سے کہ بھائی میں آپ کے اس تہوار پر آپ کو مبارکباد پیش نہیں کر سکتا، میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو فتنے کا خدشہ ہے تو آپ مبارکباد پیش کر سکتے ہیں، لیکن شریعت کی روح سے یہ بھی جائز نہیں۔ اس طرح بھی اگر آپ مبارکباد پیش کرتے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں۔ البتہ برا جان کر آپ مبارکباد پیش کرتے ہیں تو کفر میں داخل نہیں ہوں، یعنی کہ آپ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، لیکن اگر آپ دل میں برا جان کر بھی اس کو ہیپی دیوالی بولتے ہیں تو بھی آپ گناہ گار ہیں۔ اب آئیے دوسری صورت جو ہم مٹھائی قبول کرتے ہیں اس کے تعلق سے، تو اس کے تعلق سے یہ ہے کہ مٹھائیاں بھی دو طریقے کی ہیں۔ ایک تو وہ مٹھائی ہے جو اپنے بتوں پہ چڑھاتے ہیں، جسے ہم پرساد کہتے ہیں، تو اگر وہ بتوں کی چڑھائی ہوئی مٹھائیاں آپ کو دے رہے ہیں تو اس کا کھانا سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، اسے کوئی بھی مسلمان نہیں کھا سکتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی مٹھائی پیش کرے، مثال کے طور پر ہمارا کوئی دوست ہے، وہ دیوالی کے موقع پر ہمیں کسی ہوٹل میں پارٹی دینا چاہتا ہے تو ہم کھا سکتے ہیں، یا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں جو مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا جا رہا ہے یہ بتوں کا چڑھاوا نہیں ہے، یہ بتوں کی پرساد نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بھی ہم وہ مٹھائی لے سکتے ہیں۔
اور دوسری چیز یہ ہے، بہت سارے ہمارے مسلم بھائی غیر مسلموں کو یہاں کام کرتے ہیں، ان کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان کی دکانوں میں کام کرتے ہیں، تو دیوالی کے موقع پر وہ لوگ اپنے اپنے ورکرز کو، اپنے اپنے نوکروں کو بہت سارے تحفے تحائف دیا کرتے ہیں، بونس دیا کرتے ہیں، تو وہ سارے بونس لیے جا سکتے ہیں، اس ٹائپ کی مٹھائی بھی لی جا سکتی ہے، اگر وہ پیسہ لیں تو پیسہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس لینے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، ان کی شادیوں میں جایا جا سکتا ہے، اپنی شادیوں میں بلایا جا سکتا ہے، صرف وہ مٹھائی جو ان کی مورتیوں پر چڑھاوا ہوا کرتا ہے، جسے پرساد کہا جاتا ہے، وہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ اگر کوئی ہمارا تعلقات کا ایسا شخص ہے جو ہمیں مٹھائی لا کر دے دیتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مٹھائی بتوں پر چڑھی ہوئی مٹھائی ہے، پرساد ہے، تو یا تو ہم منع کر دیں، ایک صورت تو یہ ہے، اور اگر ہم منع نہ کر سکیں تو ہم لے لیں اسے، اور لینے کے بعد ہم خود نہ کھائیں بلکہ کسی جانور کو کھلا دیں یا کہیں بھی اسے ڈال دیں، وہ ہمارے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں دوستوں اور بزرگوں کہ آپ اس طریقے کے مسائل اس ویڈیو سے سمجھ گئے ہوں گے، لہٰذا تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اپنے عقیدے کو محفوظ رکھیں اور اس طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور تمامی احباب سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں یا ہمارے ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں اسے شیئر کریں۔